لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهرا جميع الخلق بقدوته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اور میں نے ان دنوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص لطف ہے اور خاص کرم ہے ہم پر، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بارگاہ امام حسین میں حاضر ہونے کا شرف بخشا، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جو لمحوں میں انسان کو چینج کرتی ہے، لمحوں میں انسان کو تبدیل کرتی ہے، بس یہ کہ انسان دل کا دروازہ کھول کر آئے۔ بعض اوقات ہمارے دل کا دروازہ بند ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اگر بہتے ہوئے دریا میں بھی آپ ایک ایسی بوٹل ڈالیے جس کو پیک کر کے ڈالیے تو سالوں کے بعد بھی نکالیں گے تو اس باٹل میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں جائے گا، تب کیا کہا جائے کہ دریا نے کنجوسی کیا؟ کہا نہیں، دریا نے کنجوسی نہیں کیا، اس باٹل کا اگر ڈھکن کھلا ہوتا تو لمحوں میں یہ دریا پانی بھر دیتا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح اگر دل کا دروازہ کھلا ہو تو حسین لمحوں میں حر بنا دیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس یہ کہ دروازہ دل کا کھلا ہونا چاہیے، انسان دل کھول کر یہاں پر آئے اور اپنے دل کے دروازے کو بند نہ رکھے کہ میں بارگاہ مولا میں جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کا حتیٰ یہ خود عنوان ہونا چاہیے کہ سرکار سید الشہداء کے روضے کے ذریعے، سرکار سید الشہداء کی زری کے ذریعے کتنوں کو شفا ملی۔ اچھا، شفا فقط جسمانی شفا تو نہیں ہوتی ہے، ہمارے ہاں شفا کہتے ہی اس وقت ہیں جب کسی کی آنکھ نہ ہو اور وہ دیکھنے لگے تو کہا مولا کا معجزہ ہو گیا،
کہ اسے شفا ملی، نابینا بینا ہو گیا۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ایک انسان غلط مذہب پہ تھا، حسین کے ذریعے وہ دل کا اندھا آنکھوں کا بینا ہو گیا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہاں پہ بھی تو شفا ملتی، ہزاروں کو، کروڑوں کو، لاکھوں کو در امام حسین پر آتے ہیں، وہ جو دل کے اندھے ہوتے ہیں سرکار سید الشہداء انہیں دل کا بینا کر دیتے ہیں اور ان کی دل کی آنکھوں کو روشن کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ احمد خانساری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اپنے بھائی کی شکایت لے کر۔ یہ شکایت وہ والی نہیں تھی جو ہم لوگ کرتے ہیں دوسروں سے شکایت، وہ واقعاً اپنے بھائی کو بیمار دیکھ رہا تھا، مریض دیکھ رہا تھا۔ کہاں بیمار دیکھ رہا تھا؟ گناہوں کا بیمار دیکھ رہا تھا۔ اس نے آغا سے آ کر کہا آغا ہم 4 بھائی ہیں، الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں، یہ ایک ہمارا بھائی فلاں 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 گناہ کا ارتکاب کیے ہوئے گناہوں میں غرق ہے، آپ کوئی علاج بتائیے۔ جو اس نے گناہوں کی فہرست بتایا تو آغا خانساری نے کہا نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کا کوئی علاج کروں۔ وہ تڑپ گیا، کہا آغا آپ مرجع وقت ہو، آپ علاج نہیں بتاؤ گے تو کون بتائے گا؟ کہ فقط ایک راستہ ہے، کربلا لے جاؤ، اگر زری ہے امام کے سامنے آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو سمجھ جانا کہ ابھی قابل علاج ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں اگر حسین کے در پہ جانے کے بعد دیکھیں جیسے جسم کا پتہ لگائے زندہ یہ ڈاکٹر بتاتے ہیں، اسی طرح یہ آنسو جو نکلتے ہیں نا اس کا مطلب ابھی زندگی باقی کا، وہاں لے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں بڑی مشقت سے اپنے بھائی کو ہم لوگ تیار کر کے سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں لے کے گئے، اور میں نے مولا کی زری کے سامنے کا مولا میں کیسے لایا ہوں میں جانتا ہوں، آپ جانیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی مولا کی زری کے پاس پہنچا اس نے 3 مرتبہ کہا صلی اللہ علیہ یا مظلوم، صلی اللہ علیہ یا مظلوم۔ یہ 3 مرتبہ کہنے کے بعد اب جو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، چینج ہو گیا آدمی۔ یہ کہتا ہے میں آغا خانساری کے پاس آیا، آغا نے کہا اب لے آؤ اسے، کہا آغا اب ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات آدھے نہیں آدھے، میں ایک جملہ کہوں جس کا علاج حسین کر دیں پھر دنیا میں کسی طبیب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس کا علاج سرکار سید الشہداء کر دینا پھر دنیا میں کسی طبیب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بیمار ہے سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں، ہم بھی گناہوں میں غرق ہیں، ہم بھی گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرش مجلس پہ آنے کا موقع دیا ہے، بہترین موقع ہے کہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں کہا جائے مولا ہم بھی آئے ہیں، ہمارے دل میں بھی روشنی باقی ہے جو آپ کے در تک آئے ہیں، وگرنہ یہاں تک ہر کوئی نہیں آتا۔ مولا یہاں سے جب لوٹیں تو ہمارے دلوں میں اپنے وقت کے امام کی محبت بڑھ جائے، یہ علاج ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں اگر آپ کہیں کہ آپ کو شفا ملی، نہیں شفا ملی، شفا کیسے ملے گی؟ کہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہو؟ جب وقت کے امام کی محبت دلوں میں بڑھنے لگے تو اس کا مطلب دل ٹھیک ہو رہا ہے، چونکہ مردہ دلوں میں محبت امام نہیں آتی، دل جتنا زندہ ہوتا جاتا ہے محبت امام حسین بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ہے مرحلہ ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو نوازا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں زیادہ اپنے موضوع سے ادھر ادھر نہ جاؤں، وہی اصل مرحلے پہ آ جاؤں کہ سرکار سید الشہداء نے قیام کیا کس لیے؟ اصلاح امت کے لیے۔ عرض کیا کہ پہلا عیب جو امت میں آیا وہ یہ کہ امت ولی خدا اور حجت خدا سے دور ہوئی، اور جب امت ولی خدا اور امام وقت سے دور ہو جاتی، پھر عرض کر رہا ہوں نوجوانوں میرے دوستو، خدا کی قسم امام زمان پردے میں ہیں لیکن دور مت رہنا، دور مت رہنا۔ توجہ فرما رہے ہیں دور مت رہنا۔ تم لب ہلاؤ وہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، تم لب ہلاؤ وہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں۔ ہے روایت میں ہے کہ جناب محمد ابن مسلم کوفے سے آئے مولا امام باقر کی زیارت کو، لیکن راستے میں کافی بیمار ہو گئے، اس قدر بیمار ہو گئے کہ ان کے دوستوں کو لگا کہ اب ان کی جان نہیں بچے گی۔ بہرکیف کیسے بھی مدینے میں آئے، ان کے دوست سب امام کی زیارت کو گئے اور ان دوستوں نے بتایا کہ مولا محمد ابن مسلم بھی ہمارے ساتھ آئے۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا یہاں نہیں ہے؟ کہا آغا بہت مریض ہیں۔ حضرت نے پانی دیا کہ محمد ابن مسلم کو پلاؤ، انہوں نے پانی پیا، اور پھر جب آئے تو مولا کو دیکھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا میرا گھر کوفے میں ہے،
آپ رہتے مدینے میں ہو، میں اپنی دوری پہ رو رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا فرق یہ نہیں پڑتا کہاں رہتے ہو، جہاں رہو ہمارے ساتھ رہو۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں اصل یہ کہ جہاں رہ رہے ہو وہاں ہمارے ساتھ ہو یا نہیں ہو۔ اگر تم ہندوستان میں رہ رہے ہو تمہارا دل امام زمان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ یہ قربت اسی فرش مجلس سے ملنے والی حسین ابن علی اسی اصلاح کے لیے نکلے تھے کہ جب انسان ولی خدا اور حجت خدا سے دور ہو جائے تو خدا کی قسم انسان کی زندگی کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ اگر آپ ولی خدا سے دور ہو جائیں تو نہ آپ کی نماز قبول ہے، نہ آپ کا روزہ قبول ہے، نہ آپ کا حج قبول ہے، پھر بندگی کیسی؟ جسے اللہ نے ولی بنایا، جس کی رہنمائی میں اللہ نے بندگی کے راستے کو طے کرنے کا حکم دیا، جب اسی ولی خدا سے آپ دور ہو گئے تو پھر معنی نہیں رکھتا نا۔ جناب ابن عباس جیسا صحابی پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر ایک جملہ کہتا ہے، اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے، جو بھی معنی آپ کریے، نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے۔ کیا نصیحت کیا معلوم ہے پیغمبر نے فرمایا یا ابن عباس علیکا بحب علی ابن ابی طالب۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا تم پر واجب ہے علی سے محبت کرنا۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں؟ وہ جو کہتے ہیں واعظ نصیحت، دنیا کا سب سے بڑا واعظ یہ ہے کہ دنیا کو کہو علی کے در پہ چلے آؤ۔ پتہ نہیں بات واضح؟ دنیا کا سب سے بڑا واعظ یہ ہے کہ اس دنیا کو کہو کہ دائرے ولایت علی میں چلے آؤ۔ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں نصیحت کرو۔ اب پیغمبر سے زیادہ نصیحتیں کرنے کون جانتا ہے؟ اور پیغمبر سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا علیک بحب علی ابن ابی طالب، تم پر علی کی محبت واجب ہے۔ ابن عباس کو لگا ٹھیک ہے یہ نصیحت ہو گئی، دوبارہ پھر کہا اوصنی یا رسول اللہ، کوئی اور نصیحت کریے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا علیک بمودت علی ابن ابی طالب۔ تو جو فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت کیجئے کہ تم پر علی کی مودت واجب ہے۔ پھر اس کے بعد اب پیغمبر کو یہ لگا کہ ابن عباس کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نصیحت بہت زیادہ اہم نہیں ہے، ایسا لگا کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا ابن عباس والذی بعثنی بالحق نبیا، ابن عباس قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، تمہیں پتہ ہے کہ جب بندہ بغیر محبت علی کے آتا ہے تو اللہ اس سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا، حوالے کرتا ہے جہنم کے۔ تو جب میں حوالے کرتا ہے کس کے؟ جہنم کے۔ اور جب بندہ علی کی محبت کے ہمراہ آتا ہے تب جا کر اللہ اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا یہ اصلاح امت کی بہت ضروری ہے، وگرنہ نہ اس کی نماز کا فائدہ، نہ اس کے روزے کا فائدہ، نہ اس کے حج کا فائدہ۔ پس دائرہ ولایت میں امت کو لانا ضروری ہے۔ سرکار سید الشہداء کے قیام کی وجہ اصلاح امت یعنی لوگوں کو دائرہ ولایت میں لانا۔ اب جو لوگ دائرہ ولایت سے دور ہوتے ہیں تو جو دوسری بیماری اس امت کو لگتی ہے وہ حرمتوں کو پامال کرتے ہو۔ میں نے ان دنوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کتنی حرمتیں ہیں اور امت نے ان حرمتوں کا کیا حال کیا۔ تیسری بیماری جو آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا ہے، ولی خدا اور حجت خدا اور امیر کائنات سے دور ہونے کے بعد جو تیسری بیماری امت کو لگتی ہے وہ یہ کہ یہ امت آخرت کو بھول جاتی ہے اور امت دنیا طلب ہو جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یہ سخت بیماریوں میں ہے۔ شاید آپ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھیں جسمانی بیماری میں بڑی بڑی بیماریاں وہ بتائیں، لیکن میں جو آپ کو روایت کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، تیسری بیماری ولی خدا سے دور ہونے کی وجہ سے جو امت کو لگتی ہے وہ کون سی بیماری ہے؟ امت دنیا دار ہو جاتی ہے۔ امت دنیا طلب، میں معنی کروں گا دنیا دار کسے کہتے ہیں، دنیا طلب۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ نہیں صاحب دنیا اتنی بری چیز ہے تو اب کل سے ہم کام کاج پہ نہیں جائیں گے، یہیں جا نماز بچھا کر صبح و شام جو ہے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ دنیا طلبی کا معنی سمجھیے گا، دنیا داری کا معنی سمجھیے گا، وہ دنیا جو آخرت کے بغیر تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو وہ جہنم میں پہنچاتی ہے، وہ دنیا جو آخرت کے ساتھ ہو وہ تمہیں جنت تک لے جاتی ہے۔ تو وجہ فرما رہے ہیں دنیا خراب چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر دنیا خراب ہوتی تو قرآن کیوں کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ؟ آپ کو خدا کہہ رہا ہے کہ مانگو، کیا مانگو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، میرے اللہ مجھے دنیا میں نیکی عطا کروا۔
وفی الآخرۃ حسنہ، یہ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو فراموش مت کرنا، یعنی دنیا میں تمہارا حصہ ہے اسے لو۔ یہ ایک عجیب حدیث میں نے امام رضا علیہ السلام سے دیکھی، جہاں حضرت فرماتے ہیں لیس منا، یہ عجیب حدیث ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلی، حضرت فرماتے ہیں لیس منا، پڑھ دو بیٹا نالا پڑھ، ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ حضرت فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یہ عجیب حدیث ہے، آپ غور سے سنیے گا، لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، جس طرح ہے نا منا اہل البیت، یعنی ہم نے منا اہل البیت خوب سنا ہے، کبھی ان حدیثوں کو بھی سنا کریے جہاں اہل بیت کہتے ہیں اس کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے، فلاں کا ہم سے تعلق ہے، فلاں کا ہم سے تعلق نہیں ہے، منا اہل البیت سنا، خوب یہ حدیث سنیے لیس منا، مولا فرماتے ہیں اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے، من ترک الدنیا لدینہ ومن ترک الدین لدنیاہ، مولا فرماتے ہیں اس شخص کا ہم سے تعلق نہیں ہے جو دنیا کو چھوڑے دین کے لیے اور دین کو چھوڑے دنیا کے لیے۔ عجیب دین ہے آپ کا، عجیب دین ہے آپ کا، یہ نہیں کہ صاحب دنیا خراب ہے چلیے پہاڑ پہ چلتے ہیں جھولا اٹھا کر اور اس کے بعد سب سے رابطہ توڑ دیتے ہیں، یہ دنیا اللہ نے آپ ہی کے لیے خلق کیا ہے، یہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خلق کیا ہے، یہ دنیا معمولی نہیں ہے، یہ دنیا عظیم ہے، لیکن میرے دوست و عزیزو دنیا دار مت بنیے۔ میں اور آسان کروں تاکہ ابتدائی سے یہ مثالیں واضح ہو جائیں۔ دیکھیں کشتی کو آپ تصور کریے، شپ اور کشتی جو ہوتی ہے، ابھی بعض کشتیوں کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ تھوڑا تو اردو سے اتنا دور ہوا ہے کہ کشتی جیسی چیز کو بھی شپ کہنا پڑتا ہے۔ بہرکیف اگر آپ ایک کشتی کو تصور کریے، کشتی کے نیچے اگر پانی نہ ہو تو کشتی چلے گی؟ اور کریے گا اس مثال پر، شاید میں پوری بات اپنی پہنچا دوں اس مثال سے۔ اگر پانی کشتی کے نیچے نہ ہو تو کشتی نہیں چلے گی، اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو بھی کشتی ڈوب جائے گی۔ مطلب سمجھے، ایک دریا تصور کریے، کشتی کے نیچے پانی ہے تو کشتی چل رہی ہے، کشتی کے اوپر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی حال ہے دنیا کا، اگر دنیا نہ ہو تو یہ کشتی حیات چلے گی نہیں، لیکن اگر دنیا سوار ہو جائے تو یہ دین کی حیات ڈوب جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ خود فرما رہے ہیں اگر یہ کشتی کے نیچے پانی نہ ہو، کون سی کشتی بغیر پانی کے چلے گی؟ لیکن اگر یہی پانی اوپر چلا ہے تو پانی ٹھیک چیز ہے، پانی ہو تو کشتی چلے گی، لیکن پانی اگر زیادہ آ جائے اور آپ کی کشتی کے اندر آ جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ دنیا بس ایسی ہے، اگر نیچے رہے تو ہماری حیات کو آگے بڑھاتی ہے، لیکن جب دین سے اوپر آ جائے تو ہماری زندگی کو ڈبو دیتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، جنہوں نے دنیا کو پیروں کے نیچے رکھا انہوں نے بندگی کا سفر طے کیا، جنہوں نے دنیا کو سر پہ چڑھایا وہ اسی دنیا میں نماز پڑھ کر ڈوب گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہ بہت اہم مرحلہ ہے، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ امت کا پرابلم کیا آیا کہ امت ولی خدا سے، حجت خدا سے دوری کے نتیجے میں امت کا حال کیا ہوا کہ امت دنیا طلب ہو گئی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امت کے لیے دنیا اہم، دین کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، اور اس خطرے سے پیغمبر نے آگاہ فرمایا تھا۔ یعنی پیغمبر، جیسے ہم باپ کو دیکھتے ہیں، باپ جب اس دنیا سے جاتا ہے نا تو بتاتا ہے بیٹا وہاں مت جانا، ایسے مت کرنا، ان کے ساتھ مت ملنا، وہ خطرناک ہیں، یہ تمہارے لیے نقصان دہ۔ پیغمبر سے زیادہ کریم کون ہے؟ یہ روایتیں ہیں، ان کو کبھی آپ پڑھیے گا، ممبر پہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان ساری روایتوں کو پڑھیں۔ پیغمبر نے کچھ خطروں کو بتایا کہ کون سے خطرے میرے بعد آئیں گے۔ ایک خطرہ جو پیغمبر نے فرمایا، انی اخاف علیکم
استخفافاً بالدین، پیغمبر نے فرمایا میں اپنی امت کی جانب جس چیز سے خوف زدہ ہوں. دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں تاکہ اس بات کو اچھے سے سمجھیے. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم جا رہے ہو سڑک پر، میں خوف زدہ ہوں کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ہوشیار جانا. تو یہ باپ ڈرا کس کی وجہ سے؟ آپ کی نسبت سے ڈرا ہوا ہے. فلاں جگہ جا رہا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے. بیٹے یونیورسٹی پڑھنے جا رہے ہو، ایک چیز سے ڈر رہا ہوں کہیں برے دوستوں کی سنگت میں نہ پڑ جاؤ. بیٹا اسکول جا رہے ہو، مجھے خوف لگ رہا ہے کہ کہیں اچھے لوگ نہ ملیں، برے ساتھی نہ بن جائیں. یہ ایک باپ کا ڈر ہوتا ہے. اسی طرح پیغمبر بھی ڈر رہے ہیں اپنی امت کی نسبت. کس چیز کو لے کر؟ انی اخاف علیکم استخفافاً بالدین، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں تمہارے لیے دین کافی ہلکا نہ ہو جائے، دین کی کوئی ویلیو نہ رہے. آپ غور کریے گا سرکار سید الشہداء کے زمانے سے لے کر ابھی تک دین کا حال کیا ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیے. اس امت کی اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جس کا اگر 2 بالشت زمین چلی جائے تو یہ واویلا مچا دیتی ہے، لیکن غدیر کو مٹایا جائے تو امت خاموش رہتی ہے. غور کریے گا یہ جناب صدیقہ طاہرہ کے ساتھ لوگ کیوں نہیں آئے؟ یہ کیوں نہیں آئے؟ انہیں حق نہیں پتا تھا، انہیں حق نہیں پتا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ حق کہاں ہے. نہیں، یہ دنیا سے ڈرے ہوئے لوگ، یہ دنیا سے ڈرے ہوئے لوگ یہ خطرناک ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں کہ صاحب ہماری دنیا چلی جائے گی، ختم ہو جائے گا. ہے روایت میں بعض اوقات ہم دنیا کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، آخرت ہماری نگاہوں میں نہیں ہوتی. ایک شخص، اب بات آ گئی تو سن لیجئے. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ، اس نے کہا مولا ایک استخارہ دیکھ دیجئے. کس سے استخارہ دکھلوا رہا ہے؟ حضرت سے. اور کریں میں بریکٹ میں عرض کروں، دیکھیں دین بڑا سسٹمیٹک دین ہے. ہم لوگ جیسے ہی پیر باہر نکالتے ہیں استخارہ دیکھتے ہیں. نہیں، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے. سوچئے، غور کریے، پھر جو ماسٹر ہیں اس فن کے ان سے مشورے لیجئے. پھر جب آپ کو نہیں سمجھ میں آئے اور کنفیوژن ہر طرف سے ہو تب آ کر آپ استخارہ دیکھیے، سسٹم ہے. اس نے کہا مولا استخارہ دیکھ دیجئے. حضرت نے استخارہ دیکھا. حضرت نے کہا اچھا سفر نہیں ہوگا، یہ سفر تمہارا اچھا نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ ایک چیز پھر چونکہ بعض فقہی مسئلے بھی اگر حل ہو جائیں تو ٹھیک ہے. خوب استخارہ آپ نے دکھلوایا، اس کے بعد استخارے کے خلاف آپ نے کام کیا. بعض اوقات آدمی کا جب دل چاہتا ہے نا تو اتنی مرتبہ مولوی صاحب سے استخارہ دکھاتا ہے کہ آخر میں آ ہی جائے، اور جب کسی کو ٹالنا ہوتا ہے تو بھی کہتا ہے تمہارے لیے استخارہ منع آ گیا. تو مجھے فرما رہے یہ صاحب یہ کام مت کریے. اخلاق کے طور پر میرے ان جملوں کو غور سے سنیے گا. اخلاقی لحاظ سے اگر آپ نے استخارہ دکھلایا ہے، پھر جملے کو دوہرا رہا ہوں، اخلاقی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے نہیں، اخلاقی لحاظ سے اگر آپ نے استخارہ دکھایا، منع آیا تو اس کام کو نہ کیجیے. اس نے استخارہ دکھایا مولا سے، اس کا جانے کا دل چاہ رہا ہوگا، چلا گیا. اچھا گیا تو بزنس میں اتنا فائدہ ہوا کہ یہ جب آیا تو مولا کے سامنے کہنے لگا آپ نے تو استخارہ دیکھا تھا اور کہا تھا بڑا برا سفر ہوگا. اپنی زبان میں کہا جائے بڑی بڑی ڈیل کر کے آیا ہوں میں. مولا نے فرمایا فلاں رات کو تم نماز قضا کر گئے تھے. اور کریے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فلاں جگہ پر فلاں مقام پر تمہاری نماز قضا ہوئی تھی. اس نے کہا ہاں. حضرت نے فرمایا تم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ دنیا زیادہ مل جائے تو سفر نیک ہوتا ہے، نہیں اگر آخرت کا کچھ حصہ چھوٹ جائے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں اس کی نظر ہی میں نہیں تھا کہ یہ گھاٹا بھی ہے. ہم کو تو گھاٹا کب لگتا ہے صاحب؟ جب ہمارے جیب سے 20 روپیہ چھن جائے. لیکن اگر آج تک کسی نے گھاٹا سوچا کہ صبح کی نماز قضا ہو گئی، کتنی بڑی میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، کبھی دماغ میں آیا؟ میں ایک جگہ پہ عرض کیا تھا ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے تو شہر کا کوئی ڈاکٹر نہیں بچتا جس کو ہم نے نہیں دکھایا. جھوٹ میں بھی اگر کہہ دے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے اور آپ کے بچے کو شفا مل جائے گی تو ماں باپ پریشان ہو کر اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں کہ کیسے بھی میرے بچے کو شفا مل جائے. یہی بچہ 15 سال ہونے کے بعد توجہ فرما رہے ہیں کئی دنوں سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ماں باپ نے کسی طبیب کو تلاش نہیں کیا کہ بیمار کیوں ہے. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح.
یہاں پہ ہم نے مشکل سمجھی ہی نہیں، یہاں ہم نے پرابلم سمجھی ہی نہیں۔ دنیا کا اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو ہم کو پرابلم لگتا ہے، دین کے معاملے میں سب نہیں رکھتا روزہ، لڑکا بہت اچھا ہے روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھیں جس طرح بچے کی عمر ہوتی ہے نا، جس عمر کے حصے میں ہو تو اتنا ہائٹ ہو، اتنا ویٹ ہو، اگر کچھ اس میں سے کم ہو تو آپ ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں کیا ہوا صاحب، ان کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی، عمر اتنی ہو گئی، عمر اتنی ہو گئی، ویٹ نہیں بڑھ رہا، عمر اتنی ہو گئی، یہ ہو گیا، دماغ نہیں بڑھ رہا، یہ نہیں بڑھ رہا۔ تو اگر جسمانی نقص عمر کے ساتھ دور نہ ہو اور جسم اور عمر میں میچنگ نہ ہو تو آدمی طبیب کی تلاش میں نکلتا ہے۔ تو مجھے انصاف سے بتائیے، جسم اگر کمزور ہو تو دنیا کے ہر ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو، جب بچے کی روح اور ایمان کمزور ہوتی ہے تو کبھی کیوں نہیں تلاش کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے بچوں کے ساتھ؟ یہ پرابلم وہی ہے، اخاف علیکم استخفافا بالدین، چونکہ دین بہت زیادہ ویلو نہیں رکھتا۔ ہوا اگر ایک مرتبہ لڑکے نے نماز پڑھ لیا کیا کہنا، لیکن یہی بچہ اگر جو ہے اسکول میں کم نمبر لائے، کیونکہ ہمارے دماغ میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے۔ یہ وہ اہم بیماری ہے جس کے لگ جانے کے بعد انسان ولی خدا سے دور ہو جاتا ہے، یا یوں کہوں کہ جب ولی خدا سے دور ہوتا ہے تو یہ بیماری امت کو لاحق ہوتی ہے، اور جب یہ بیماری امت کو لگ جائے نا تو اس بیماری کے رکھنے والوں کو حسین ابن علی کا پیغام ہے، ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم یہوتونہ ما درت معائشہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون۔ مولا فرماتے یہ جن لوگوں کو دیکھ رہے ہو نا، یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتہ ہے؟ یہ عبید الدنیا ہیں، یہ دنیا کے غلام ہیں۔ مولا ان کی زبانوں پہ تو بڑا سبحان اللہ ہے، فرمایا نہیں والدین لعق علی السنتہم، دین تو بس ان کی زبانوں پہ ہے۔ اگر پہچاننا ہونا کہ یہ دیدار کب ہیں تو اے سی اور پنکھے کے نیچے کسی کی دیداری نہیں پتہ چلتی، جب صحرا میں دین کے لیے جان دینا پڑے نا تو پتہ چلتا ہے دیدار کتنے ہیں۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ حسین نے بتایا کہ مدینے میں یا نبی کہنا اور ہے، اور جب کربلا کے دشت میں نبی کے دین کے لیے جان قربان کرنا پڑے گا تو وہ لوگ اور ہیں۔ یہیں سے ثابت کر دیا شاید نمازی بہت مل جائیں لیکن دیدار فقط 72 ملتے ہیں، اس کے علاوہ دیدار نہیں ملتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، استخفافاً بالدین۔ یہ بیماری جب لگ جائے، جب دین ہماری نگاہوں میں کوئی ویلو نہ ہو، اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر دین نگاہوں میں ویلو نہیں رکھتا اور دین کی کوئی ویلو آپ کی نگاہ میں نہیں ہے تو میری اور آپ کی امام کی نگاہوں میں کوئی ویلو نہیں ہے۔ میں یہ جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر دین میری نگاہوں میں بڑا نہیں ہے تو میں بھی امام کی نگاہوں میں بڑا نہیں بن سکتا۔ میں آپ کو ایک روایت سناؤں، ایک عجیب روایت ہے۔ مولا فرماتے کان علی فی ما مضا اخن فی اللہ، حضرت امیر کا یہ جملہ ہے، جا کے نہج البلاغہ میں پڑھیے۔ حضرت فرماتے کان علی فی ما مضا اخن فی اللہ، مولا فرماتے گزشتہ زمانے میں مجھ علی کا ایک بھائی تھا۔ کس کا؟ علی کا بھائی۔ یہ کون؟ علی۔ حضرت فرما رہے یہ میرا بھائی تھا۔ کان یوزمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینہ، یہ میرا بھائی علی کی نگاہوں میں یعنی میری نگاہوں میں بہت بڑا تھا۔ کس کی نگاہوں میں؟ میری نگاہوں میں بہت بڑا تھا۔ مولا کیوں یہ آپ کی نگاہوں میں بڑا تھا؟ صغر الدنیا فی عینہ، چونکہ دنیا اس کی نگاہوں میں بہت چھوٹی تھی۔ عجیب مرحلہ ہے۔ یہ میرا بھائی میری نگاہوں میں بہت بڑا تھا چونکہ صغر الدنیا فی عینہ، چونکہ دنیا اس کی نگاہوں میں بہت چھوٹی تھی۔ مولا قانون بتا رہے ہیں اگر دنیا نگاہوں میں بڑی ہوگی تو علی کی نگاہ میں بڑے نہیں بن سکتے۔ اور یاد رکھیے گا دنیا والوں کی نگاہوں میں
بڑے بننے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو خود بڑے نہ ہوں ان کی نگاہوں میں بڑا بننے کا کیا فائدہ۔ اگر بڑا بننا ہے تو اس آنکھ کے سامنے بڑا بنو جس کو پیغمبر عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ کہہ رہے ہیں۔ وہ اعتبار وہاں ہے، علی کی نگاہوں میں آدمی بڑا بنے نا۔ ہم ان کی نگاہ میں بڑے بن کے کیا کریں گے صاحب؟ ہم ان کی نگاہ، آنکھ تو وہ ہے جسے عین اللہ کہا جائے، اور جب ہم عین اللہ کہتے ہیں مولا کو تو یہاں پہ بھی بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ مرحوم علامہ امینی سے ایک صاحب نے شکایت کیا، کہا آپ لوگ بھی مولا کائنات کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، عین اللہ، ید اللہ اور یہ وہ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم جیسے مولوی سے سوال کیا تو شاید ہمارا مطالعہ کم ہے تو ہم نہیں بتا پاتے، اس نے غلط جگہ سوال کر لیا۔ علامہ امینی نے اپنی زندگی کا 30 سال ولایت امام علی پہ صرف کیا تھا، فوراً کتاب نکالی، کہا تم اپنے مذہب میں کس کو مانتے ہو، کوئی ہے قابل اعتبار؟ پھر علامہ نے ایک صاحب کا نام لیا، میں نام نہیں لوں گا، کہ ان کو مانتے ہو؟ کہا رے ان کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا اگر انہوں نے علی کو عین اللہ کہا ہو تو مانو گے؟ پتہ نہیں بات واضح نہیں، اگر انہوں نے علی کو عین اللہ کہا ہو تو مانو گے؟ کہاں کہا؟ کتاب نکالا، فرمایا خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت ایک جوان نامحرم کی جانب دیکھ رہا تھا، حضرت نے ایک تماچا رسید کیا، وہ آیا ان کے پاس، آنے کے بعد اس نے کہا کہ علی نے مجھے مارا، میں شکایت لے کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، قد رعا عین اللہ وضرب ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھوں نے مارا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ قد رعا عین اللہ وضرب ید اللہ۔ پس میں آپ کی خدمت میں اگر بڑا بننا ہے کس کی نگاہ میں بڑا بنو؟ علی کی نگاہ میں بڑا بنو نا۔ علی کی نگاہ میں بڑے بن گئے نا تو اس کا مطلب خدا کی نگاہ میں بڑے ہو۔ اگر علی کی نگاہ میں کوئی اعتبار نہیں نا تو کائنات میں کہیں اعتبار نہیں ہے۔ علی کی نگاہ میں کب بڑے بن سکتے ہیں؟ جب دنیا ہماری نگاہوں میں چھوٹی ہو۔ اگر دنیا بڑی بن گئی، میں پھر عرض کروں، دنیا کمانا، دنیا رکھنا، پھر یہ بچے غور سے سنیں، دنیا میں اچھے سے رہنا، اچھی گاڑی سے رہنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے مکان میں رہنا، بہت ہائی اسٹینڈرڈ طریقے سے رہنا، کوئی پرابلم نہیں ہے، بس اتنا نہ کرنا کہ ان سے دل لگا بیٹھنا۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ دنیا رکھنا اور ہے اور دنیا سے دل لگانا اور ہے۔ بہتوں کے پاس دنیا تھی لیکن دنیا سے دل نہیں لگایا تو کامیاب ہے۔ صفوان جمال کا واقعہ ہم نے کتنی مرتبہ سنا ہے۔ صفوان جمال، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے بڑے بزنس مین تھے، یعنی حکومت وقت کو ان کا اونٹ چاہیے رہتا تھا کرائے پہ۔ آج کے زمانے میں سمجھ لیں کسی کے پاس 1000 مرسیڈیز ہو اور حکومت اس سے کرائے پہ لے۔ وہ صفوان جمال جو مولا کی خدمت میں پہنچے تو حضرت نے کیا فرمایا؟ عجیب جملہ فرمایا، کا کلو شیء من کا خیر ما خلا واحد، تمہاری ہر چیز ہم کو اچھی لگتی سوائے ایک چیز کے۔ خدا، یہ بہت بڑا اعتبار ہے کہ امام وقت کسی کے بارے میں کہے کہ تمہارا سب کچھ ٹھیک ہے سوائے ایک کے۔ یہاں تو ایک بھی پرابلم ہے کہ ایک بھی مل جائے کوئی ایسا جو مولا کو پسند ہو۔ مولا نے ان کے بارے میں کہا کہ سب ٹھیک ہے سوائے ایک چیز کے۔ ایک مرتبہ صفوان نے کہا مولا وہ کون سی چیز؟ اب دیکھیں دنیا ہونا اور ہے، دنیا کا نگاہوں میں بڑا بننا اور ہے، پیسہ ہونا اور ہے، پیسے سے دل لگانا اور ہے، بڑی گاڑی ہونا اور ہے، بڑی گاڑی سے دل لگانا اور ہے۔ کہا مولا کون سی چیز پسند نہیں ہے؟ کہا سنا ہے تم نے اپنا اونٹ اس ملعون کو کرائے پہ دیا ہے۔ حضرت سے انہوں نے کہا جی مولا۔ حضرت نے فرمایا کیوں دیا ہے؟ کہا مولا کہیں جنگ کرنے نہیں جا رہا ہے، کہیں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہا، حج کرنے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ حج کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ تو اچھی چیز ہے نا۔ اور مولا میں جا بھی نہیں رہا ہوں، میں نے اپنے غلاموں کو بھیجا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کرایہ مل گیا تم کو؟ کرایہ مل گیا؟ نہیں ملا؟ کہا نہیں۔ حضرت نے فرمایا چاہتے ہو کہ تمہارے کرائے تک وہ زندہ رہے؟ کہاں یہ تو آئیے ہمارا اتنا اونٹ جائے گا تو اتنا کرایہ، وہ مر جائے گا تو کرایہ کون دے گا؟ اب یہاں غور سے سنیں، حضرت نے فرمایا اس مقدار میں بھی
ظالم کے باقی رکھنے کی تمنا رکھنا ہم کو پسند نہیں ہے۔ بات نہیں، اس مقدار میں بھی کیوں رہے، اس مقدار میں بھی ظلم ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اب یہاں تک میں آپ کی خدمت میں فتح یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو، میں بار بار آپ کی خدمت میں کروں، تاریخ، ہسٹری فقط واو سبحان اللہ پڑھ کے گزر نہیں جائیں، وہاں پر ہم اپنے آپ کو رکھیں۔ خوب ہمارا ایک اچھا بزنس چل رہا ہو، اب دیکھیں دنیا کہاں سے بڑی ہوتی ہے، اچھا بزنس چل رہا ہو، مولا آ کر فرمائے کہ نہیں یہ بزنس حرام ہے، آپ کہیں نہیں مولا اسی سے تو سب چل ہی رہا ہے، یہ شان بان آن یہ سب تو اسی سے، آپ اسی کو بند کروانے پہ لگے ہوئے۔ توجہ فرما رہے نہیں، غور کریے گا، دنیا بڑی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مولا یہی تو میرا بزنس ہے۔ صفوان نے کیا کیا معلوم ہے؟ اب یہاں کئی خطرے تھے، ایک تو بزنس ختم، دوسرا جس سے یہ ڈیل ہوئی تھی وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہوں کا تو دماغ خراب ہو، اگر گرمی لگے تو 3-4 آدمی کو مروا دیتے ہیں، یہاں تو تم اس کے ساتھ ڈیل کو ختم کر رہے ہو۔ کیا کیا معلوم ہے؟ ایک ساتھ اپنا سارا اونٹ بیچ دیا، ایک ساتھ اپنا سارا اونٹ بیچ دیا کہ نہ رہے گا اونٹ نہ ان کو کرائے پہ دوں گا۔ اس نے بلایا، کہا کیا کیا تم نے؟ کہا اس میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا ہو گیا ہوں، ویسا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے بزنس نہیں ہوتا، میں نے بیچ دیا۔ معلوم اس نے کیا کہا؟ کہا مجھے پتہ ہے کس کے کہنے پہ تم نے بیچا ہے۔ تو یہ بولا مجھے پتہ ہے کس کے کہنے پہ تم نے بیچا، اگر تم سے ہمارے تعلقات پرانے نہیں ہوتے نا تو میں بھی قتل کرواتا۔ خدا کی قسم یہ واقعہ میں نے پڑھ تو دیا لیکن میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، اپنی جیسے لوگوں کے بارے میں پوچھوں، کیا دنیا ہماری نگاہوں میں اتنی حقیر ہے کہ کل وقت کا امام آ کر کہہ دے یہ چھوڑ دو تو ذرا سی تکلیف کے بغیر میں اس چیز کو چھوڑ دوں؟ اتنی حقیر ہوئی یا نہیں دنیا ہوئی؟ یہ معاملہ واقعاً کبھی غور کرنے کا مقام ہے۔ بہت سے لوگوں کا امام سے یہی دور ہو گئے لوگ کہ نہیں مولا یہ نہیں ہو پائے گا، ہمارا یہ بزنس چل رہا ہے، اس میں فائدہ اور ہم کیسے چھوڑ دیں؟ میں ایک اور مثال دوں آپ کو، قم میں مرزا ابو الفضل ایک چائے کا چھوٹا سا، آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی بامبے کی زبان میں کہیے باکڑا، توجہ فرما دیں، ان کا ایک چھوٹا سا چائے کا بیچارے کا تھا، بازار میں جتنے مارکیٹ تھی مارکیٹ والوں کو چائے پلایا کرتے تھے۔ مارکیٹ والوں نے ایک دن ڈیمانڈ کیا، کیا ڈیمانڈ کیا معلوم ہے؟ کہا دیکھیے آپ ہفتے میں 2 دن چھٹی کرتے ہیں، جب مارکیٹ والوں کو چائے چاہیے ہوتی ہے، کہا جمعہ کو مارکیٹ بند رہتا ہے، جمعہ کو آپ ہوٹل بھی بند کریے ٹھیک ہے، یہ منگل کو جو آپ بند کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو چائے پینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ جمعہ اور منگل کو مسجد جمکران دونوں دن جایا کرتے تھے۔ اب غور کریے گا، مارکیٹ والوں نے مذاق میں ان سے کیا کہا معلوم ہے؟ کہ اگر اب کی آپ منگل کو گئے تو آپ کی دکان پہ ہم ہی لوگ تالا لگا دیں گے، آپ کی دکان پہ ہم ہی لوگ تالا لگا دیں گے۔ یہ گئے، لگا دو تالا، آئے تو ان لوگوں نے مذاق میں تالا لگا دیا۔ اب ہم جیسے لوگوں تو ریکویسٹ کریں صاحب اگلے منگل سے نہیں جائیں گے اور چھوڑیے، اور جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ گئے ہیں مارکیٹ سے ایک اور بڑا تالا خرید کے لائے اور اس تالے پہ دوسرا تالا لگائے، کہا وہ دکان کس کام کی جو مجھے میرے وقت کے امام سے دور کر دے۔ تو وجہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ دنیا اتنی حقیر ہوئی ہماری نگاہوں میں، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ جب دنیا انسان کی نگاہ میں اتنی بڑی ہو جاتی نا تو امام وقت کے ساتھ نہیں چل پاتا، خدا کی قسم نہیں چل پاتا۔ آپ جا کر دیکھو، میں آپ کو اب وہ پازیٹیو مثالیں جو دے رہا ہوں کہ دنیا ان کی نگاہوں میں ہے لیکن حقیر ہے۔ علی والوں کی نگاہوں میں دنیا کیا ہونا چاہیے؟ حقیر۔ جس دن دنیا آپ کے اوپر مقدم ہو گئی اس دن ولی خدا کا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ جس دن دنیا کو پامال کرنے کا ارادہ نہیں کیا، جہاں 2 حکم ٹکرا جائیں وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ بیماری تھی جو اس امت کو لگی تھی۔ اور اس جملے کی عکاسی معلوم ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ جب امام نے پوچھا کہ کوفے کا کیا حال ہے تو لوگوں نے کیا بتایا؟ اس جملے کو ہمارے ہاں بڑی آسانی سے پڑھ دیا جاتا ہے لیکن یہ ایک جملہ نہیں ہے، پورے اس دور کی بیماری کی خبر ہے۔ کہ کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ کہ قلبہم ماک وسیوفہم علیک۔ اس کا معنی کیا کریں گے؟ مولا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے سر پر ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب کوئی معمولی مطلب نہیں ہے۔ مولا یہ دل سے جانتے ہیں کہ حق آپ کے ساتھ ہے،
یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ گئے تو جنت میں جائیں گے، لیکن یہ اپنی دنیا کو لے کر ڈرے ہیں کہ اگر حسین کے ساتھ چلے آئے تو ہمارا گھر اجڑ جائے گا، ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تو مولا ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے سر پہ ہے۔ اب مطلب سمجھ میں آیا کہ لوگ حسین کے ساتھ کیوں نہیں آتے۔ جب دنیا کی محبت دلوں میں رچ بس جائے تو حق پتہ بھی ہوتا ہے، انسان حق کا ساتھ نہیں دیتا۔ لیکن وہی شہدائے کربلا سے جب شب عاشور امام نے کہا جسے جانا ہے چلا جائے، تو جناب زہیر نے کھڑے ہو کر ایک حسین جملہ فرمایا یبن رسول اللہ لو کانت الدنیا لنا باقیۃ وکننا مخلدین فیہا لأسرنا النہوض معک علی الاقامۃ فیہا۔ اے میرے مولا، یہ دنیا تو مٹ جانے والی ہے، اگر یہ دنیا ہمیشہ کے لیے رہتی اور مجھے بھی اللہ ایسی زندگی دیتا کہ کبھی ختم ہونے والی نہ ہوتی، پھر بھی میں اس دنیا کو چھوڑ دیتا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ وہ بیماری ہے جس کو معاشرے سے دور کرنا ہے، یہ وہ بیماری ہے جو انسان کو امام زمان کے ساتھ نہیں چلنے دیتی۔ جب دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جائے نا تو پھر اس کے بعد امام زمان کے ساتھ انسان نہیں ہوتا۔ اور یہ کب بیٹھتی ہے؟ جب انسان حجت خدا کی تعلیمات پہ عمل نہ کرے، جب انسان ولی خدا سے دور ہو جائے، جب انسان ولی نعمت سے دور ہو جائے۔ لیکن وہیں اگر ولی خدا کی محبت آ جائے نا، حجت خدا کی محبت آ جائے نا، تو وقت کے کسی بھی فرعون کو منہ نہیں لگاتا۔ پتہ نہیں بات ہے نہیں؟ اگر ولی خدا اور حجت خدا کی محبت آ جائے نا تو وقت کے کسی بھی فرعون کو منہ نہیں لگاتا۔ میں آپ کو قرآن کی مثال دوں، قرآن میں ایک عجیب مثال دیا ہے ان جادوگروں کی جو آئے تھے موسیٰ کو ذلیل کرنے، لیکن انجام یہ ہوا کہ یہ موسیٰ کی عزت کا سبب بن کر گئے۔ پتہ نہیں بات ہے؟ یہ قانون بھی خدا بتاتا ہے، تم جادوگروں کو موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے جمع تو کر سکتے ہو، لیکن ہم ہیں خدا، انہی جادوگروں سے موسیٰ کو اور عزیز نہ بنایا تو کہنا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ان جادوگروں میں جب ولی خدا اور حجت خدا کی ولایت جاگی ہے تو کیا ہوا؟ یہ جادوگر جب شروع میں آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ فرعون سے کہا کیا دیں گے، انعام کیا ملے گا اگر ہم نے موسیٰ کو ذلیل کر دیا، یہ کر دیا۔ لیکن جب ان جادوگروں کو موسیٰ کا معجزہ نظر آیا نا، قرآن عجیب انداز میں کہتا ہے، قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جیسے ہی ان کو لگا کہ ہمارا کام جادو ہے اور موسیٰ کا کام جادو نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی بڑی مردانگی ہے، پھر بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں، جب احساس ہو جائے نا غلط ہو تو مردانگی فقط مونچھوں کو رکھ لینے کا نام نہیں ہے، حق کو ایکسیپٹ کر لینے کا نام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب آپ کو پتہ چل جائے، بعضوں کو ایسا لگتا ہے صاحب اب بیوی کے سامنے بھی ہم کہیں کہ ہم غلط تھے، اور اب وہاں بھی ہم کہیں غلط تھے تو کہیے۔ اتنی شجاعت اپنے اندر لے آئیے۔ پتہ نہیں بات آتے، آستین پلٹنے کا نام شجاعت نہیں ہے، بلکہ جب غلط ہونا ثابت ہو جائے نا تو ایکسیپٹ کرو کہ غلط ہیں۔ ان جادوگروں نے کیا کیا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہ سب کے سب کہاں چلے گئے؟ سجدے میں چلے گئے، اور کیا کہا؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اور کریے گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ابھی تک دنیا بڑی تھی جب ولی خدا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جہاں ولی خدا کا معجزہ دیکھا تب دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی کہ جس فرعون سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ انعام کیا دو گے، اسی کے سامنے کہہ رہے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اچھا یہ بھی قرآن کی آیتوں کو تھوڑا آپ پڑھی، میرے پاس تو وقت کم ہے، میں گزر جا رہا ہوں، کہیں ترجمہ کر رہا ہوں، کہیں آگے بڑھ جا رہا ہوں، لیکن قرآن موجود ہے، آپ اٹھا کر جا کر قرآن کی آیتوں کو ملاحظہ کریے۔ فرعون نے کیا کہا معلوم ہے؟ قال له قال آمنتم قبل ان آذن لکم۔ دیکھو فرعونیت کے مزاج کو پہچانیے، فرعون اور فرعونیت کے مزاج کو پہچانیے۔ فرعونوں کو بڑا خراب لگتا ہے کہ ان کے پرمیشن کے بغیر کوئی کام ہو۔ پتہ نہیں آج کے دور میں آپ اس چیزوں کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں۔
ہر دور کے فرعون کو جو ہے نا بڑا خراب لگتا ہے کہ ہماری یہ فرعون نے کیا کہا معلوم آمنتم ایمان لے آئے قبل ان آذن لکم مجھ سے پرمیشن لیے بغیر مجھ سے اجازت لینا چاہیے تھا تم تو ایمان لے کر آئے۔ اب فرعون کا دوسرا کام کیا ہوتا معلوم ہے؟ دھمکی دینا۔ فرعون کا اس آیت کو آپ آج کے پس منظر میں بھی غور کریے، فرعون کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ دھمکی دینا۔ اس فرعون نے کیا دھمکی دیا؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ تم نے جب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہو تو اب میں تمہارا ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ دیکھ رہے ہیں دنیا سے ڈرا رہا ہے نا، یعنی تمہاری دنیا ختم کر دوں گا۔ اگر یہ جادوگر پہلے والے ہوتے تو ڈر جاتے، لیکن اب جب دل میں موسیٰ کی محبت آ گئی نا تو اب فرعون سے ڈر نہیں لگتا۔ یہی تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں، جب اس دور کے جادوگر موسیٰ کی محبت کے بعد وقت کے فرعون سے نہیں ڈرے تو آج کے علی کی محبت رکھنے والے وقت کے فرعون سے نہیں ڈرتے، گھبراتے نہیں ہیں، کہا جو بن پڑے کر لو ہم یہی کھڑے۔ تو یہ فرما رہے موسیٰ کی محبت جب انسان کے اندر اتنا انقلاب لے آتی ہے کہ وہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتا ہے اور فرعون کو اوقات بتاتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے فرعون سے معلوم ہے؟ کہا کہ تقضی جو دل چاہے کر، جو دل چاہے کر، انما تقضی فی ہذہ الحیات الدنیا۔ فرعون تیری اوقات بس اتنی ہے، تو اسی دنیا تک فیصلے کر سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں ہم ایمان کس پر لائے ہیں؟ اس رب پہ لائے ہیں جو رب العالمین ہے۔ یہ نگاہ کہاں سے بدلی؟ مجھے انصاف سے بتاؤ، یہ جادوگر تھے چند لمحوں میں کتنا بدلے؟ یہ آئے تھے موسیٰ کو ذلیل کرنے، چینج اتنا ہوئے کہ موسیٰ کو عزیز بنا کر چلے گئے۔ کیسے بدلے؟ کہ ولایت موسیٰ میں جب تک قدم نہیں رکھا تھا، عجیب مرحلہ ہے، ولایت موسیٰ میں جب تک قدم نہیں رکھا تھا، مرحوم تبرسی فرماتے ہیں کہ یہ سحرہ، یہ جادوگر اول النہار کفارن وآخر النہار ابرارا، یہ صبح کے پہلے حصے میں کافر بن کر آئے تھے اور دن کے آخری حصے میں نیک لوگوں میں ہو گئے۔ تو یہی تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر موسیٰ کے ساتھ ایک دن کوئی چلے تو کفار سے ابرار بن جائے، جس کے دلوں میں علی کی محبت آ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں پھر اس کے ابرار ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا، بس اس ولایت کے اندر آ جائے۔ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ حجت خدا، یہ ولی خدا کا ساتھ یہ دنیا آپ سے نہ چھوڑوائے، یہ دنیا اتنی بڑی نہ بن جائے کہ علی کا ساتھ چھوڑ جائے۔ بس عزیزو، یہ دنیا بعضوں کی نگاہ میں بہت بڑی بن گئی، علی کا ساتھ چھوڑ گیا، اولاد علی کا ساتھ چھوڑ گیا۔ جانتے ہو یہ دنیا ہے، سرکار سید الشہداء نے فرمایا، وقت تمام ہو گیا، میں کل کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ تم لوگ کون ہو جو ہمیں قتل کرنے آئے ہو؟ الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلہا دار فناء و زوال متصرفتاً بأہلہا حالاً بعد حال۔ مولا نے روز عاشور خطبہ دیا ہے۔ کب؟ روز عاشور۔ کل اگر وقت رہا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آسان نہیں ہے روز عاشور خطبہ دینا، آسان نہیں ہے۔ حسین سے زیادہ کوئی پیاسا نہیں ہے، لیکن حسین یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بھی حر بن کر چلا آئے، کوئی ایک بھی حر بن کر چلا آئے تو حسین ابن علی کا دل تیار ہے اسے قبول کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ جن کی ہدایت کے لیے حسین کا دل تڑپ رہا تھا، انہی دلوں میں حسین کے بیٹے اکبر کو مارنے کے لیے سازشیں ہو رہی تھی۔ بس ارباب اعضاء، اب یہ تاریخیں بڑی سخت ہیں، خدا کی قسم یہ تاریخیں بڑی سخت ہیں۔ ایام اعضاء تیزی سے گزر گیا نا، دیکھیے تیزی سے گزر گیا۔ پورے سال انتظار کرتے ہو کہ محرم آئے گا، محرم آئے گا۔ ابھی ہم جب آنکھیں کھولتے ہیں تو پتہ چلا کہ 8 محرم کا دن گزر گیا۔
ایک دکھیاری ماں کو پرسہ نہیں دے پائے، ایک بے کس ماں کو پرسہ نہیں دے پائے، ایک ماں جس کی پسلیاں ٹوٹی تھی، ہر مجلس آپ صبح سے مجلس کرتے ہو، میں جانتا ہوں، خدا کی قسم آپ مجلسیں کرتے ہو، صبح سے تھک جاتے ہو، انسان کا بدن ہے، انسان کا جسم ہے، لیکن یاد رکھنا جب تھک جاؤ نا تو نصیروں کو یاد کر لو جنہیں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، دیار بدیار پھرایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ تمہیں تو جہاں مجلس میں گئے کسی نے پانی پلایا، کسی نے چائے پلایا، بڑے عزت و احترام کے ساتھ تمہیں فرش مجلس پہ بٹھایا، لیکن ہائے وہ حسین کی یتیمہ سکینہ، اس کی آنکھوں کے سامنے پانی بہا دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ارباب اذا، آج ہم شکل پیغمبر علی اکبر کا مصائب پڑھ رہا ہے نا، کون ہے اکبر جانتے ہو؟ میں شروعاتی جملے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ صحیح طریقے سے مصائب کو تھوڑا سے احساس کریے۔ معلوم ہے شہزاد علی اکبر اس ذات کا نام ہے۔ یزید نے سارے سروں کو جب بلوایا تھا نا تو کہا ہر سر پہ نام لکھو، ہر سر کے پاس ایک نام لکھو کہ کس کا سر ہے، اور پھر اس کے بعد سب کے سر واپس کر دیے تھے۔ 4 سر اس نے اپنے سامنے رکھوائے تھے، ایک سر امام حسین تھا، ایک سر مولا عباس تھا، ایک سر جناب قاسم کا تھا، اور ایک سر جناب علی اکبر کا تھا۔ اب آپ تصور کرو، خدا کی قسم میں کیا مصائب پڑھوں، آپ تصور کرو نا، وہ ملعون بیٹھا ہے، 4 سر نہیں، آپ تصور نہیں کر پائے نا، عباس کا سر رکھا ہے اور زینب اسیر بن کر کھڑی ہے۔ عباس کا سر رکھا، ہاں یہ حق کے گریا ہے نا، محرم کی ان تاریخوں میں اسی طرح رویا جاتا ہے۔ خدا کی قسم بخل مت کرو، شرماؤ نہیں، فاطمہ پرسہ لینے آئیے نا۔ جب امام زمان آپ کی طرف دیکھے نا تو آپ کسی کی طرف مت دیکھو، آپ کا مولا دیکھ رہا ہے آپ کو روتے ہوئے، بس یہی کافی ہے کہ امام زمان ہمیں دیکھ رہے، ہمیں کسی سے مطلب نہیں ہے، فاطمہ ہمیں دیکھ رہی ہے، حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جانتے ہو ارباب اذا، یہ 4 سر رکھے ہوئے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں اللہ مجھے طاقت دے کہ میں شہزادے علی اکبر کی شہادت تک پہنچ جاؤں۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ یہ 4 سر رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ یزید نے جناب علی اکبر کا سر دیکھا، فرمایا کس کا سر ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین کا سر ہے۔ معلوم ہے یزید نے کیا جملہ کہا؟ یزید نے کہا جب تم نے علی اکبر کو مار ڈالا تھا پھر حسین کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اولاد والے اس جملے کو سمجھیں گے۔ علی اکبر کو مارنے کے بعد حسین کو کیونکہ جس کا ایسا بچہ مار دیا جائے نا وہ باپ خود زندہ نہیں رہتا۔ اجرکم علی اللہ۔ ارباب اذا، بڑا سخت ہے شہزادے علی اکبر کا مصائب پڑھنا، بڑا سخت ہے۔ جانتے ہو وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، شب عاشور گزری، روز عاشور آیا، علی اکبر بابا کے ساتھ ہیں، بابا کے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ جب سب شہید ہو گئے نا تو جوان بیٹا باپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، بابا اکبر کو بھی مرنے کی اجازت ہے۔ میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، جتنا سخت حسین کے لیے اجازت دینا ہے اتنا سخت اکبر کے لیے اجازت لینا ہے، کیونکہ ہر طرف تو نرغہ عادہ ہے نا، اپنے بابا کو تنہا چھوڑ کر جائے تو کیسے جائے؟ بس ایک جملہ کا بابا مرنے کی اجازت ہے، اے میرے لال پھوپھی سے اجازت دو۔ علماء کہتے پھوپھی کے پاس بھیج دیا، اللہ اللہ، پھوپھی کے پاس اکبر آئے۔ اب آپ سمجھ جاؤ زینب سے اجازت لینا کتنا سخت ہے۔ ارے جس نے آغوش میں کہلایا ہو، جس نے سب کو قربان کر دیا کہ اکبر بچ جائے، لیکن اکبر بھی پھوپھی کا معراج جانتے ہیں، آئے پھوپھی کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، آ کے ایک جملہ کہتے ہیں، پھوپھی اماں کل اگر دادی نے سوال کر لیا کہ زینب تمہیں اکبر پیارا تھا یا میرا حسین پیارا تھا، بس اتنا کہنا تھا۔ زینب نے کہا اکبر جاؤ، ارے میں ہزاروں اکبر کو
اجرکم اللہ، بڑا سخت مرحلہ ہے ارباب ادا۔ پھوپھی سے رخصت ہوئے، ماں سے رخصت ہونا کتنا سخت ہوگا، مجھے انصاف سے بتاؤ۔ ایک ماں ہو جس کا ایک جوان بیٹا ہو، وہ بھی اکبر جیسا بیٹا ہو، ماں کے پاس آئے ہوں گے۔ اللہ جوں جوں بیٹے بڑے ہوتے ہیں نا، ماں کی نگاہوں میں اور نظروں میں ارمان سجتے جاتے ہیں نا، بیٹے کا قد جوں جوں بلند ہوتا ہے، مائیں بیٹوں کو دیکھتی ہیں، بیٹے کے سر پہ صحرے کے ارمان لیے ہوتی ہے۔ اللہ یہ بیٹا تو مرنے کی اجازت لینے آیا ہے۔ ایک مرتبہ شاید اکبر ماں کے قدموں پہ گر گئے ہو، اے اماں ارے مجھے معاف کر دینا، لیکن اکبر کا جانا ضروری ہے۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں نا، عشق کے ساتھ خدا حافظی کہا میرے لال، مولا پہ جان قربان کرو۔ سخت ہے لیلا کے لیے بھیجنا، لیکن جانتے ہو نا حسین سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، اکبر کو بھیج دیا بس ارباب ادا۔ اب جو ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب اکبر خیمے سے نکلنے لگے نا تو بیویاں اکبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ آپ سمجھ گئے یہ کون بیوی رہی ہوگی جس نے دامن پکڑا ہوگا؟ ایک 4 سالہ بچی رہی ہوگی۔ اے بھیا نہ جائیے، ارے جو بھی گیا واپس نہ، اے بھیا نہ جائیے، ارے جو بھی گیا واپس نہ آیا۔ عزیز و خیمے کا پردہ گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، جیسے ایک بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، اکبر اس طرح آئے۔ اب باپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، بابا اجازت لے آیا، رخصت ہو آیا۔ اے بابا باپ سے رخصت ہونا، خدا کی قسم تصور کرو، جوان بیٹا بوڑھا باپ مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، حسین نے اجازت دے دیا۔ اللہ اللہ، اکبر سواری پہ سوار ہو گئے۔ حسین نے کیا دیکھا؟ ارے میری آنکھوں کے سامنے میرا چاند ڈوب رہا ہے۔ اے ارباب مقاتل، اب حسین کا دل ہے اکبر کے پیچھے پیچھے، بوڑھا باپ چلا رہا۔ اللہ اللہ، ارے کوئی بوڑھے باپ کو آگے سنبھالے، جوان بیٹا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر نے اپنے بابا کی تنہائی دیکھی، یہ غم اکبر کے لیے بڑا تھا۔ یاد رکھنا جو جو غم حسین کے لیے بڑا ہے نا، سب اکبر کے لیے بڑا ہے نا۔ جب باپ کو اس طرح آتے دیکھا ہوگا نا، بڑا روئے ہوں گے بابا کی تنہائی پر۔ اے بابا ارے آنے کی زحمت کیوں کیا؟ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا، اے میرے لال اگر صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے، اے میرے لال ارے کیسے آگے؟ اجرکم اللہ، لو فاطمہ کا لال، حسین کا چاچ میدان کربلا میں آ گیا۔ نرغ عادہ میں علی کا پوتا ہے، اللہ اللہ، نرغ عادہ میں حسین کا بیٹا ہے، شجاعت کے جوہر دکھائے، خوب جنگ کیا۔ اللہ اللہ، بڑا سخت ہوتا ہے نا، خدا کی قسم باپ ہو جو دور سے دیکھ رہا ہو، ماں ہو جو خیمے میں بیٹھی ہو، اللہ ماں کا بچہ اگر نرغ عادہ میں گرا ہونا تو ماں کا دل تڑپتا ہے۔ عجب نہیں ام لہلا اٹھی ہو اور فضا سے کہا، فضا ارے میرے لال کی کوئی خبر تو ہے؟ فضا نے کہا، بی بی ارے مولا کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، بس ارباب ادا اپنے لال کا حال دریافت کیا۔ مولا نے فرمایا، ہاں ہاں اکبر کے سامنے ایک پہلوان آیا ہے، میرا لال بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے۔ بس ارباب ادا ام لیلا نے دعا کیا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے اللہ میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا تھی، اکبر چلے آئے، اکبر چلے آئے۔ اے ارباب ادا بڑا سخت ہے۔ تین جگہ مرحوم شوستری فرماتے ہیں، 3 جگہ حسین کو بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ 3 جگہ کون سی تھی معلوم ہے جہاں حسین کو بڑی تکلیف ہوئی؟ ایک جب اصغر کا جنازہ لے کر خیمے میں آئے، یہاں حسین کو بڑی تکلیف ہوئی، بچوں کے سامنے ماں کے سامنے حسین کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک وجہ کون سی بیان کیا؟ کہ جب عباس کا خالی علم لائے نا
تو سکینہ کے سامنے بڑی تکلیف نہیں۔ تیسری جگہ سنو، مرحوم شوستری فرماتے تیسری جگہ جہاں حسین کے دل میں بڑا درد اٹھا جب اکبر نے پانی مانگا، جب اکبر نے پانی مانگا، اے میرے بابا اگر چند قطرے آپ مل جائے، اللہ اللہ ساقی کوثر کے لال سے، ساقی کوثر، لیکن مقام امتحان حسین، اللہ میرا دل کہتا ہے یہ پانی شاید اس لیے مانگا ہو تاکہ دنیا کو میرے بابا کی پیاس کی خبر تو لگ جائے نا کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ سب کی پیاس بیان ہوتی ہے، سکینہ کی پیاس بیان ہوگی، اصغر کی پیاس بیان ہوگی، اکبر کی پیاس بیان ہوگی، لیکن میرے بابا کی پیاس کا عالم کیا تھا یہ اکبر بتانا چاہ رہے تھے۔ میرے بابا کی پیاس کا بھی تو احساس لوگوں کو، بس عزیزو کہا میرے لال جاؤ تمہارے جد تمہیں سیراب کریں گے، بس ارباب ادا اب سمجھ جاؤ کہ اب جو اکبر جا رہے ہیں نا تو اکبر زندہ واپس نہیں آئیں گے، اب اکبر کا جنازہ آئے گا، بس ارباب ادا یہ مصائب کی انتہا ہے۔ اب جو اکبر گئے نا ظالموں نے گھیرا، اللہ اللہ گھیر کر ایک یاد رکھیے گا جس کو بھی امام حسین زیادہ چاہتے تھے ان ظالموں نے بڑی بے دردی سے اسے قتل کیا ہے۔ جناب علی اکبر کے لیے میں نے مقتل میں ایک جملہ دیکھا، اربن اربا، اربن اربا، مطلب سمجھتے ہو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، اللہ اللہ ہر طرف سے حملہ تھا۔ یہ قیامت کیا ہی معلوم ہے، ایک ظالم نے نیزہ لیا، یہ نیزہ مارا، یہ نیزہ اکبر کے کلیجے پہ لگا، صرف اکبر کے کلیجے پہ نہیں لگا، یہ ایک نیزہ 3 سینوں پہ لگا، ایک اکبر کے کلیجے پر، ایک حسین کے کلیجے پر، ایک ماں جو مصلی پہ بیٹھی ہے، اجرکم اللہ بدر باب ازا آواز دی یا بتا علیکم من السلام، بابا اکبر کا سلام قبول کرو، بلایا نہیں، بلایا نہیں، بابا آئیے گا نہیں، فقط سلام کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا جب حر کا بیٹا اس دنیا سے گیا تھا نا تو بابا خود آئے تھے، اور جب حر نے پوچھا تھا، اے حر نے پوچھا تھا مولا میرے بیٹے نے آپ کو بلایا نہیں تھا، آپ کیوں آ گئے؟ تو مولا نے کہا حر کیسی باتیں کرتے ہو، ارے جوان کے جنازے پہ بوڑھا باپ نہیں آتا۔ شاید اکبر نے کہا بابا ارے نیزہ دیکھ نہ پاؤ، اجرکم اللہ ارباب ازا، اے بابا یہ زخم دیکھ نہ پاؤ گے، نہ آئیے گا، لیکن باپ کا دل ہے، اللہ برداشت کیسے کرتے۔ عزیزوں میں نے روایت میں دیکھا حسین جب آئے نا قریب، بنیا 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 میرے لال میرے لال میرے لال، یہ مقتل کے جملے ہیں۔ کبھی فرماتے این علی این علی، علی اکبر کہاں ہو، بیٹا باپ کو بتاؤ، آواز دو۔ عزیزو توجہ فرمائیے گا، اے میرے مولا یہ آواز کیوں دے رہے؟ کہ میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اکبر آواز دو، بس ارباب ازا آواز دی، باپ آ گیا، بس آخری فکرات ہے، حسین آئے، جوان بیٹا ہے، نیزے کی ہنی لگی ہوئی ہے، ہاتھ رکھا ہے، مجھے نہیں پتا درد کی وجہ سے ہاتھ رکھا ہے یا اپنی دادی کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں۔ جس طرح دادی نے ٹوٹی پسلیوں کی خبر علی کو نہ دی، اکبر بھی چاہتے ہیں ارے نیزے کی ہنی بابا نہ دیکھے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال ارے ہاتھ اٹھا، بس قیامت آ گئی، اب جو نیزہ دیکھا آستین پلٹی، یا علی کہہ کے اب جو سینہ اکبر سے نیزے کی ہنی نکالا، اللہ کا لہجہ باہر آ گیا۔ حسین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لال کو تڑپتا دیکھا، زینب نے خیمے سے دیکھا میرا بھیا زندہ نہ رہے گا، خیمے کا پردہ ہٹایا تاکہ حسین کی توجہ ختم کرے۔ ایک مرتبہ زینب سے کہا زینب ارے تم خیمے میں چلی
بنی جاؤ، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے اپنے بھائی کا